اگلا سوال ہے، اگر ماں باپ برے کاموں کا حکم دیں اور اچھے کاموں سے روکیں تو بھی ان کی اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ سورہ لقمان میں شرک کے علاوہ اطاعت والدین کا حکم ہے۔ نہیں، شرک کے علاوہ تو ایک بات کی گئی نا، ایک شرک تو بہت بڑا جرم ہے نا، وہ تو باقی سورہ لقمان میں ہے کہ اگر وہ تمہیں اس بات پہ ابھاریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو تم ان کا کہنا نہ مانو، یعنی ایک شرک کے اوپر تو یہ بات کی گئی ہے۔ یہ تو ایک پرنسپل بات ہوا ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی وہ جو مرضی کہتے ہیں وہ کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز بھی نہ پڑھو، یہ تو نہیں کہا گیا۔ وہ تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خالق کی اطاعت میں یعنی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی خالق کی نافرمانی کے اندر، اور اسی میں الفاظ ہیں کہ جو اطاعت ہے وہ معروف کے اندر ہے، جو نیکی کا کام ہے، منکر کے اندر اطاعت نہیں ہوگی۔ تو صرف شرک کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں ان میں آپ اطاعت نہیں کر سکتے کسی کی۔ یہ صحیح ہے کہ سورہ لقمان کے اندر اسپیسیفکلی شرک کے بارے میں بات ہوئی ہے، کیونکہ ایک ڈومیننٹ چیز بیان کر دی گئی نا، باقی تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ بعض لوگوں نے بھی مشہور کیا کہ جی وہ اگر بیوی کو کہیں تو طلاق دے دو، اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، کیا ماں باپ کے کہنے کو بیوی کو طلاق دی جا سکتی؟ یعنی وہ اسلام جو کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو اتنا سپورٹ کرتا ہے، وہ آپ کو مطلب یہ ابھارے گا کہ آپ جو ہے وہ صرف ماں باپ کی ناراضگی کے اوپر جو ہے عورت طلاق تک کہہ کے فارغ کر دو اور انصاف کے اوپر کوئی بنیاد ہی نہ رکھو۔ اس طرح نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کے اندر وہ انہوں نے لیم ایکسکیوز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، میں نے اس کا جواب بھی اس کلپ کے اندر دیا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگلا سوال علی بھائی کہ کیا لڑکی کے پیریڈز کے دوران اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا اس کا پاک ہونا ضروری ہے؟ یہ پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے پہلے ہی۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جو جنابت ہوتی ہے، کسی پہ غسل فرض ہے، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی تو ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یعنی نائٹ فال ہوا، احتلام، میرے پہ غسل فرض تھا اور میں گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا، مجھے اچانک یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے، میں تو ناپاک ہوں۔ میں کھسکا جا کے غسل کیا، واپس آیا، حضور فرمایا کدھر چلا گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ ناپاک تھا۔ فرمایا مومن تو ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے۔ حکمی نجاست اس لیے ہے کہ نماز کے لیے نجاست ہے، بغیر وضو کے جو بیٹھا ہوا ہے کیا وہ نجس ہے؟ لیکن نماز کے لیے نجس ہے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس نے وضو کرنا ہے۔ بغیر غسلہ شخص بھی کوئی نجس نہیں ہے، نماز کے لیے نجس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھی اور میں حالت حیض میں تھی، اعتکاف کی حالت میں آپ اپنا سر مبارک نکالتے تھے، میں دھو بھی دیتی تھی، کنگھی بھی کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بسترا مانگا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں۔ آپ نے حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا، یہ تو حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے۔ حقیقی نجاست تو وہ خون ہی ہوگا نا، صرف حکمی نجاست ہے۔ تو اگر وہ یہ سارے صرف نماز کے اعتبار سے وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنت امیس، جانتے ہیں اسما بنت امیس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال یہ بھی حج میں ساتھ تھی، تو ان کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابی بکر، وہ اسما بنت امیس سے تھے۔ حضرت ابوبکر جب فوت ہوئے تو حضرت علی نے پھر اسما بنت امیس سے شادی کر لی تھی، اور محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش حضرت علی نے کی ہے، اسی لیے وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کو اپنی بہن کو جا کے سمجھاتے تھے۔ تو یعنی یہ جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اسما بنت امیس تو نکلی تھی حج کے لیے، آپ نے فرمایا غسل کرو اور اپنا وہ کپڑا لنگوٹی باندھ لو اور حج کے سارے ارکان جو ہیں وہ پورے کرو، سوائے جو ہے وہ طواف کعبہ کے، باقی سارے ارکان پورے کر لو حج کے جتنے آئیں گے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کر لو۔ تو یعنی حج کی بھی ساری ایکٹیویٹیز پرفارم ہوں گی طواف کعبہ کے لیے، چونکہ مسجد میں جانا پڑتا ہے اور وہ خاص ایک عبادت ہے جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، صفا مروہ کی صحیح ہو سکتی ہے، حائضہ عورت بھی کر سکتی ہے،
بغیر وضو والا بھی کر سکتا ہے. صرف طواف کا پروٹوکول وضو ہے, کیونکہ وہ صفا مروہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے خیر حرم میں اس کو داخل کر دیا ہوا ہے, اس لیے آج کل کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ بن جائے گا کہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, ادروائز جو ہے نا وہ باہر ہی تھا. تو اب اگر وہ حیض والی عورت حج کے سارے اراکین کر سکتی ہے, صرف نماز والا ایشو ہے یا طواف کعبہ کا, تو نکاح والا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے. اور ویسے عموماً شادی بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ عموماً عورتوں سے پوچھ کے ہی شادی کی ڈیٹس رکھی جاتی ہیں, یعنی وہ مطلب خام خواہ بدمزینہ نہ بن جائے, تو اس لیے وہ ڈیٹس اس حوالے سے رکھی جاتی ہیں. ادروائز تو کئی لوگوں نے میرے ساتھ ڈسکس بھی کیا, یعنی کہ وہ سپوز شادی والے دن ہی پیریڈز آ گئے ہیں کسی عورت کو, رخصتی والے دن, یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتی ہے, رخصتی بھی ہو جاتی ہے سر, اور نکاح بھی ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگلا سوال ہے علی بھائی, اگر کوئی توہین رسالت کرنے والا شخص اعلانیہ توبہ کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ کر رہے ہیں آپ. سر یہ اتنے تلخ رویے ہیں, اس قوم کو نہیں سمجھ آ رہی. ہم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رویے درست کریں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ. یہ الصارم المسدول علی شاتم رسول لکھ کے جو ابن تیمیہ نے اس قوم کی خدمت کی ہے نا انورٹڈ کامز میں, یہ نسلیں ہماری بھگتیں گی. حتیٰ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہے گا نا نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی, اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہنے کا. تو سر پھر یہ جو پارٹی ابن تیمیہ کو بابا اپنا بنائے بیٹھی ہوئی ہے نا, اس پارٹی کو پھر جب دوسری پارٹی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو ان کی تکہ بوٹی کرتی ہے, تو ان کو برا نہیں ماننا چاہیے. یہ ان کے لیے یہ قبر جو ہے نا, یہ گڑھا ان کے ابا جی کھود کے گئے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا یہ ایشو انہوں نے یہ بنا لیا کہ توبہ ہی قبول نہیں ہے. ان کو کہ کوئی اللہ کو گالی دے, کہتے نہیں توبہ قبول ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دوزخ میں لوگوں کو پہنچانے کے لیے شعر ہے. اور اکا دکا انہوں نے واقعات پکڑے ہوئے. میں کہتا ہوں ان واقعات کو تو آپ چھوڑیں. سب سے بڑا گستاخ رسول عبداللہ ابن ابی تھا, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں قرآن میں بھی آ گیا, آندہ آپ نے کسی منافق کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا, مسجد درار بھی بنوا لی انہوں نے. یعنی جب رومن امپائر غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روب کھا کے بھاگ گئی ہے, اتنا آپ کو اللہ نے غلبہ دیا تھا. آپ کے لیے عبداللہ ابن ابی کو مروانا کو مسئلہ تھا؟ گستاخ بھی تھا, منافق بھی تھا, احترام کیا اس کے ظاہری کلمے کا, کیونکہ سامنے آگے مکر جاتا تھا, پیچھے کرتا سامنے مکر. اور یہاں جو لوگ سامنے کیے بھی نہیں ہوتے, پھر بھی جب آپ ان کو کہتے ہیں لو جی پھر بھی توبہ کرنا ہے, تو کہتے نہیں توبہ قبول. فرق دیکھ لیں. عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ پڑھایا, اپنا لعاب دان بخاری مسلم میں آتا ہے, اس کے منہ میں ٹپکایا, اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ دیا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے تلخ رویے ہیں. میرا اس پہ ایک ہی کلپ ہے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے, اور گستاخ رسول کی سزا. بھائی گستاخ رسول ہو, گستاخ صحابہ ہو, گستاخ اہل بیت ہو, اللہ کا گستاخ ہو, جو بھی شخص انجانے میں گستاخی کر بیٹھتا ہے, اور وہ بھی یہ گستاخی وہ جس کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں. سر ہمارے نزدیک تو آپ کے جو 50 کیسز ہیں ان میں سے 49 کیسز میں گستاخی نہیں ہوئی ہوتی ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں اگر آپ یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے, نور نہیں تھے, تو آپ گستاخ رسول ہیں. تو اس ملک کے اندر کیا آپ لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ یعنی لوگوں کے عشق اور گستاخی کا ڈیسیژن اپنے ہاتھ میں لیں؟ تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ. تو یہ پھر لیکن جرت تو کسی کی نہیں نا بولنے کی. جب اپنے آگے آتی ہے پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. تو یہ جناب توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے. اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے اور فساد فی الارض پہ اترا ہوا ہے, بار بار ایک کرتا ہے چیز, اس کو پھر آیت محاربہ کے تحت اسیسینیٹ کیا جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس حساب سے تو میں کئی علماء کو بھی اسیسینیشن کے قابل سمجھتا ہوں جنہوں نے تلخ رویے جو ہیں وہ ڈیولپ کر دیے امت کے اندر, کہ آج ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہے. لوگ ڈرتے ہیں یار کہیں ذرا سی کو بات نکل جاتی ہے, یار یہ لوگ اس طرح چیلوں کاؤں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں, پکڑ کے فوراً کلپ بنا کے ریکارڈ کراتے ہیں. پچھلے دنوں جو کچھ انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, تو جناب دڑ 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 کلپ بننے شروع ہو گئے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کی کہا انہوں نے توہین کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لاتے زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے, تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی توہین ہوگی؟ ان کو تو کوئی نہ برا کہا. تو میں نے پھر اس کو میں نے جو انجینئرنگ کی ہے نا,
کہ کل تک تو آپ عیسائیوں کو بڑے مزے لے لے کے یہ ٹکٹ میں مزے کراتے تھے کہ دیکھو تمہارا نبی آئیڈیل نہیں ہو سکتا، تو اس نے تو شادی نہیں کی تھی، تو حضرت عیسیٰ کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی آئیڈیل ہیں کیونکہ آدھا دین تو آئلی زندگی ہے. اس وقت آپ کے مولویوں کو حیا نہیں آتی تھی کہ حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر نے تو یہ بات بھی نہیں تھی کی. تو میرا اس پہ کلپ آیا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے. عمران خان صاحب پر فتویٰ لگانے والے علماء کو جواب. اور میں یہ اپنے نجی محفلوں میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اس دن سے ڈر جائیں کہ یہ ملک سیکولر ہو جائے. جو ہمارے یہ تلخ رویے ہیں نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ اگر ہماری جیسی دو چار آوازیں اور نہ اٹھی، ان کو پذیرائی نہ ملی، مولویوں کو تو لوگوں نے ویسی طلاقیں دے دی، یہ سیکولر ہو جائیں گے لوگ. ہم پھر بھی اس ایشو کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، کم از کم ایک برج کا کام کر رہے ہیں کہ مولوی کو اور دین کو الگ کرو. دین الگ چیز ہے، مولوی الگ چیز ہے. جیسے اسلامی حکومت الگ چیز ہے، مسلمان حکومت الگ چیز ہے. اسلامی حکومت خلافت راشدہ پہ ختم، بعد میں ملوکیت ہی ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے عرب امپیریلزم کہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اسلام کو نہ سمجھے. اسلام کو سمجھنا ہے تو خلفائے راشدین کو دیکھ کے سمجھے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو یہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، یہ مسلمان حکومتیں تھیں. یار میں خود مغل ہوں، تو کیا میں کہوں کہ جلال الدین اکبر جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت چلا رہا تھا؟ سلطنت مغلیہ کی حکومت تھی، مسلمان حکومت تھی. اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے مولویوں نے ایسی گولی کرائی ہے، فتح عالمگیری لکھوا کے نا تو رحمت اللہ علیہ بن گئے. آج تک مولوی کہتے ہیں ٹوپیاں سیندا سی، ٹوپیاں سیندا سی، ٹوپیاں سی کدے نماز نہیں چھوڑی، بھرا بھی نہیں کوئی چھڈیا ساروں نے، نہ نماز چھڈی نہ کوئی بھرا چھڈیا، سارے مروا چھڈے حکومت کے لیے. ٹھیک ہے. اور سلطنت عثمانیہ، وہ تو جیو والوں نے، وہ ان کا ٹرکی کا ہی ڈرامہ ہے سر، جیو نے خود نہیں بنایا. میرا سلطان ان کا کچا چٹا کھول دیا، میں نے دیکھا نہیں، مجھے لوگوں نے بتایا اور کہتے ہیں یہ کچھ تھا. میں کہا ہاں جی تو بھی بہت کچھ سی. ٹھیک ہے. آج کے حکمران تو ان عیاشیوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، جب تک ان کو بتایا نہ جائے کہ عیاشی کے یہ ذریعے ہوتے ہیں جو اگلے لوگ کر گئے. ٹھیک ہے. کس لیول تک عیاشی کر کے گئے. یہ تو آج یہ آپ ذرا گوروں سے پوچھیں نا کہ یہ جو اسپین کی عورتیں ان کے بال کالے کیوں ہیں ساروں کے، تو آپ کو گورے بتائیں گے پھر کہ جی باقی ساری گوریاں دے وال چٹے نے تے اسپین والے دے کالے کیوں نے، وہ مسلمانوں دا فیض ہے سارا. ٹھیک ہے. چلو ہن رہن دو، اس تے اگے جان دو.